جلوائے مکہ المکرمہ سرزمین مکہ میں موسم بہار میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک شخص نازل ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا رہبر اور رہنما مانے، لوگ جس کو صادق اور امین مانتے، لوگ جس کے پاس اپنے امانتیں رکھوایا کرتے، وہ سچا اور سیدھا سادہ شخص جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب اسے مہر نبوت عطا فرماتے ہیں۔ مہر نبوت عطا فرمانے کے بعد وہ سرزمین مکہ میں وہاں کے بسنے والے باسیوں کو اپنے پروردگار عالم کی پکار سناتا ہے، پروردگار عالم کی فرمان سناتا ہے، پروردگار عالم کی وحدانیت سناتا ہے۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی وحدانیت، اس کی پکار، اس کی فرمان، رب کبریا کی وحدانیت کو سنا، اسلام قبول کیا، لیکن ان میں سے قلیل سے قلیل، کم سے کم تر سے کم تر، حتیٰ کہ 3 یا 4 نے، جن میں سے بوڑھوں میں ابو بکر صدیق ہے، چھوٹوں میں علی المرتضیٰ ہے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے رب کی وحدانیت کو، نبی کے فرمان کو، نبی کی دعوت کو مانا، لبیک کہا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ رب العزت کے دین کو اپنا پسندیدہ دین مانا۔ اللہ رب العزت نے جو نبی منتخب کیا امت مسلمہ کے لیے، اس نبی کو اپنا رہنما تسلیم کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا دعوت رب کی وحدانیت ترک نہ کی، در رب کی وحدانیت کی دعوت دی، دین اسلام کی تبلیغ کی، جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہت سی مشکلیں، تکلیفیں ڈھائی گئیں، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا، حتیٰ کہ نبی کو سرزمین مکہ میں رہنے بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ کی نبی سرزمین مکہ سے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ابو بکر صاحب سے نکلتے ہیں، سب سے پہلے غار سور میں ڈالتے ہیں، 3 دن اور 3 رات غار سور میں پناہ کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو جہاد کی ترغیب دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے آپ کو سرزمین مکہ میں رہنے نہ دیا تو سرزمین مکہ ان کا بھی نہیں ہے، یہ سرزمین مکہ امت